مراد اول بلقان میں عثمانیوں کا پھیلاؤ۔ عثمانی سلطنت کی تاریخ میں سلطان مراد اول کا نام ایک ایسے حکمران کے طور پر آتا ہے جس نے عثمانی ریاست کو اناطولیہ کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت سے نکال کر یورپ خصوصاً بلقان کی ایک بڑے سیاسی قوت بنا دیا۔ اگر عثمان غازی نے بنیاد رکھی اور خان غازی نے ریاست کو مضبوط کیا تو مراد اول نے اس ریاست کے قدم یورپ کی سرزمین پر بہت دور تک پہنچا دیے۔ مراد اول تقریباً 1362 میں اپنے والد سلطان اوران خان کی وفات کے بعد عثمانی تخت پر بیٹھے۔ اس وقت عثمانی ریاست کا مرکز اناطولیہ میں تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی تاریخ بہت سمت اب بلقان بننے والی تھی، قسطنطنیہ کے قریب سے بلقان کے دل تک۔ عثمانیوں نے اور خان کے دور ہی میں یورپ میں قدم جما لیا تھا۔ گلی پولی کے علاقے میں عثمانیوں کی موجودگی نے انہیں یورپ میں مستقل بنیاد فراہم کر دی تھی۔ مراد اول نے اسی بنیاد کو استعمال کرتے بلقان میں اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں بلقان کو متحد ریاست نہیں تھی، یا بازنطینی سلطنت کے باقی ماندہ علاقے بلغاریہ، سربیا اور مختلف مقامی حکمرانوں کی ریاستیں موجود تھیں۔ ان کے درمیان سیاسی اختلافات بھی تھے۔ یہی صورتحال عثمانیوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع بن گئی۔ مراد اول نے نہ صرف جنگ کے ذریعے ہی نہیں بلکہ سفارت کاری معاہدوں اور سیاسی تعلقات کے ذریعے بھی عثمانی اثر رسوخ بڑھایا اور رانا ایک نئے مرکز کا آغاز۔ مراد اول کے دور کی سب سے اہم پیش رفت اور رانا کا عثمانی مرکز بننا تھا، اور نہ جسے اس زمانے میں ایڈریپل بھی کہا جاتا تھا، یورپ کے اندر ایک نہایت اہم مقام رکھتا تھا۔ اس شہر میں عثمانیوں کا قبضہ انہیں بلقان کے اندر مزید پیش قدمی کے لیے ایک مضبوط مرکز فراہم کرتا تھا، اور نہ بعد میں عثمانی سلطنت کا عظیم سیاسی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ یہاں سے عثمانی لشکر بلقان کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوتے اور سلطنت کا انتظام بھی زیادہ منظم انداز میں کیا جانے لگا۔ مراد اول نے اس شہر کو صرف ایک فوجی اڈہ نہیں بنایا بلکہ اسے اپنی ریاست کے یورپی حصے کا مرکز بنا دیا۔ بلقان میں عثمانی پیش قدمی۔ مراد اول کے دور میں عثمانی فوج نے بلغاریہ، سربیا، مقدونیہ اور آس پاس کے کئی علاقوں میں اپنی طاقت بڑھائی۔ عثمانی فوج کی کامیابی کی ایک وجہ اس کی منظم ساخت تھی۔ سلطان کے پاس گھڑ سوار فوج بھی تھی اور مختلف علاقوں سے آنے والے سپاہی بھی۔ وقت کے ساتھ عثمانی فوجی نظام مزید منظم ہوتا گیا۔ مراد اول نے مفتوح علاقوں میں انتظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ عثمانیوں کے لیے صرف زمین فتح کرنا کافی نہیں تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ ان علاقوں کو سلطنت کے مستقل نظام میں شامل کیا جائے۔ اسی دور میں عثمانی ریاست ایک ایسی سلطنت کی شکل اختیار کرنے لگی جس کے علاقے ایشیا اور یورپ دونوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ کوسوو کی فیصلہ کن جنگ مراد اول کے دور کی سب سے مشہور جنگ سن 1399 تھی۔ بلقان میں عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے سربیا اور دوسرے عیسائی حکمرانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ عثمانیوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا اتحاد تشکیل دیا گیا جس میں سربیا کے شہزادہ لازار کی فوج بھی شامل تھی۔ دونوں لشکر کوسوو کے میدان میں آمنے سامنے ہو گئے۔ جنگ انتہائی شدید تھی، دونوں جانب بڑی تعداد میں سپاہی موجود تھے اور لڑائی کا نتیجہ بلقان کی آئندہ تاریخ پر گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ بالآخر عثمانی فوج کو فتح حاصل ہوئی، اگرچہ دونوں طرف بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا، لیکن اس جنگ کا سب سے حیران کن واقعہ سلطان مراد اول کی شہادت تھی۔ سلطان مراد اول کی شہادت روایات کے مطابق جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران ایک سرب فوجی نے عام طور پر میلوش اولیچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سلطان مراد تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور اسے خنجر سے شہید کر دیا۔ یوں سلطان مراد اول نے اپنی زندگی کا اختتام اسی میدان میں کیا جہاں وہ اپنی سلطنت کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ عثمانی تاریخ میں انہیں مراد ہدایت کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
उनकी शहादत के बावजूद उस्मानी फौज का निज़ाम टूटा नहीं। उनके बेटे बायजीद ने इक़्तिदार संभाला और उस्मानी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। मुराद अव्वल की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? मुराद अव्वल की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ चंद शहरों या इलाकों की फतह नहीं थी। असल कामयाबी ये थी कि उन्होंने उस्मानी रियासत को बल्कान की मुस्तकिल सियासी ताकत बना दिया। उनके दौर में उस्मानियों ने यूरोप में ऐसी बुनियाद कायम कर ली जिसे आने वाली कई नस्लों ने मजीद वसी कर दिया। बाद के उस्मानी सलातीन खुसूसन बायजीद अव्वल, मोहम्मद फ़ातेह, सलीम अव्वल और सुलेमान कानूनी इसी वसी होती हुई सल्तनत को मज़ीद ताकतवर बनाते गए। अगर मुराद अव्वल के दौर में बल्कान में उस्मानी बुनियाद मजबूत न होती तो शायद उस्मानी तारीख का अगला बाब इस शक्ल में सामने न आता। एक छोटी रियासत से आलमी सल्तनत तक उस्मानी तारीख को समझने के लिए मुराद अव्वल का दौर एक अहम मोड़ था। उस्मान गाजी के ज़माने में उस्मानी रियासत एक निस्बतन छोटी सरहदी रियासत थी और खान गाजी ने उसे मुनज़्ज़म किया, शहर फतह किए और यूरोप में कदम रखने का रास्ता खोला। लेकिन मुराद अव्वल ने इस रास्ते को एक वसी शाहराह में तब्दील कर दिया। अब उस्मानी रियासत सिर्फ अनातोलिया की ताकत नहीं रही थी, उसके लश्कर यूरोप के मैदानों में लड़ रहे थे और न उसका अहम मरकज बन चुका था। बल्कान की कई ताकतें उस्मानियों के असर में आ रही थीं। ये वो मरहला था जहाँ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद मजबूत हो रही थी जो आने वाली सदियों तक यूरोप, एशिया और अफ्रीका की सियासत पर असरअंदाज होने वाली थी। सुल्तान मुराद अव्वल की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि तारीख सिर्फ बड़ी फतूहात के नामों से नहीं बनती। बाज़ औक़ात एक हुक्मरान की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि आने वाली नस्लों के लिए रास्ता तैयार कर दे। मुराद अव्वल ने यही किया। उन्होंने उस्मानियों की बुनियाद मजबूत की, अदरना को मरकज़ बनाया, फ़ौज और इंतज़ामी निज़ाम को वसअत दी और कोसों के मैदान में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उनकी शहादत के बाद भी उस्मानी सफ़र रुका नहीं, बल्कि एक नए बाब का आगाज़ हुआ। अब तख्त पर उनका बेटा सुल्तान बायजीद अव्वल आने वाला था। उसे तारीख ने बायजीद जल्दरम के नाम से याद किया और उस्मानी सल्तनत की कहानी अब बल्कान से आगे यूरोप के मज़ीद बड़े इलाकों की तरफ बढ़ने वाली थी।